من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من انتبه والذكر وخشي الرحمن بالغيب. الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا
وقدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. چند بس سے سماعت فرما لیں کہ مجلس سید الشہداء کے حوالے سے کہ ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا، ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا، ان کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا. ماحول جن کو فرش عزا کا نہیں ملا، ان کو عبادتوں کا سلیقہ نہیں ملا. اور کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا؟ کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا؟ یہ سوچ کے بتاؤ ہمیں کیا نہیں ملا. کیوں پوچھتے ہو ہم کو ملا کربلا سے کیا؟ یہ سوچ کے بتاؤ ہمیں کیا نہیں ملا. اور آخر یہ تمہیں خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ آخر یہ تمہیں خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا؟ آخر یہ تمہیں خواہش رزق جنا ہے کیوں؟ مجلس میں کیا تمہیں کبھی حصہ نہیں ملا؟ اور پہلے غم حسین میں رو لو بتاؤ پھر، پہلے غم حسین میں رو لو بتاؤ پھر، دل کو تمہارے اب بھی سکون کیا نہیں ملا؟ پہلے غم حسین میں رو لو بتاؤ پھر. آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ ابو ذر دوران جناب توحید صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ امام نظر آنے اپنی دل پیش فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور درود بھیج محمد و آل ماں میری ماں، ماں میری ماں، میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. بے زبان نے یہ جھولے سے آواز دی، اپنے اصغر کا لو اب سلام آخری. میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. رن میں جس وقت حل من کی گونجی صدا، مضطرب ہو گیا شہ کا ماہ لقا. خیمۂ شاہ میں شور گریہ اٹھا، اپنی ماں سے اشاروں میں کہنے لگا، میرے بابا کو ہے اب ضرورت میری، ان کے ہاتھوں پہ ہوگی شہادت میری. میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. فرض انصار اپنا ادا کر چکے، تیغ کھا کر گرے سوئے کوثر گئے. ایک عابد ہے بس وہ ہے غش میں پڑے، کون بابا کی جا کر مدد اب کرے. رن کو جانا ہے اب ذمہ داری میری، آ گئی جان دینے کی باری میری. میری ماں تم میرا غم نہ کرنا.
بولنا تک ابھی مجھ کو آیا نہیں، ننھے ہاتھوں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں، تیر و شمشیر میں نے چلایا نہیں، جنگ کرنا کسی نے سکھایا نہیں، میرے ہاتھوں میں نیزانہ تلواریں ہیں، بس یہ سوکھی زبان میرا ہتھیار ہے، میری ماں تم میرا جتنا دل چاہے رو، میرے بابا پہ رو، نوجوانی اکبر کا نوحہ پڑھو، جس کے شان کٹے اس کا ماتم کرو، میرا کیا ہے سنو میری مادر سنو، 6 مہینے کا ہوں کچھ بھی دیکھا نہیں، سوچ لینا میں دنیا میں آیا نہیں، میری ماں تم میرا، میری خواہ سکینہ کو بتلائیے، اب نہ آئیں گے امو یہ سمجھائیے، رات آئے تو سینے سے لپٹائیے، میرا غم چھوڑیے اس کو بہلائیے، کوئی ضد ہی کروں گا نہ روں گا میں، اب سے بابا کے سینے پہ سوں گا میں، دیکھی مادر نے انور وہ لاشیں پہ سر، غم سے دل پھٹ گیا گر پڑی خاک پر، رو کے کہنے لگی پیٹ کر اپنا سر، اے میرے لال اے میرے نور نظر، اے میرے لال اے میرے نور نظر، دیکھ کر تیرا گہوارہ جی لوں گی میں، کہہ گئے ہو تو اب اشک پی لوں گی میں، میری ماں تم میرا غم نہ کرنا، درود بھیج محمد و آل محمد۔ نعرہ سلوات، لیکن اس سے بہتر نعرہ سلوات، مولا حسین کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، نام حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، نام حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، جس گھر میں جان نماز بھی فرش عزا بھی ہے،
جس گھر میں جان نماز بھی فرش عزا بھی ہے، اور اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے، اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے، اور یہ درس گاہ مجلس شبیر ہے، یہاں منطق بھی ہے، اصول بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے، منطق بھی ہے، اصول بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے، اور وہی پل صراط سے گزریں گے جن کے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ بھی ہے، اور نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تعزیہ بھی ہے، نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر علم بھی ہے اور تعزیہ بھی ہے، اور محشر میں بس انہی کے ہی کام آئے گی نماز، محشر میں بس انہی کے ہی کام آئے گی نماز، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک عزا بھی ہے، محشر میں بس انہی کے ہی کام آئے گی نماز، آنکھوں میں جن کے گوہر اشک عزا بھی ہے، زندہ غم حسین۔ درود بھیجیں مولو عالم۔ بعد نماز جب بھی تبرہ نہیں ہوا، بعد نماز جب بھی تبرہ نہیں ہوا، سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا، سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا، اور دے بالمنافقوں سے کروں کیا علی کی بات، دے بالمنافقوں سے کروں کیا علی کی بات، ارے اندھے یہی کہیں گے سویرا نہیں ہوا، اندھے یہی کہیں گے سویرا نہیں ہوا، ایک نعرے تلوار۔ علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، خدا نصیب چمن کو بہار دیتا ہے، خدا نصیب چمن کو بہار دیتا ہے، علی کی جس کو فضیلت کا اعتراف نہیں،
خدا اسی کو منافق قرار دیتا ہے، خدا ایک درود بھیجیں محمد۔ با ادب جو آتا ہے محفل مولا علی میں، با ادب جو آتا ہے محفل مولا علی میں، خود کے تازے پھلوں کا ذائقہ پاتا ہے، خود کے تازے پھلوں کا وہ پھول کے تازے پھلوں کا ذائقہ وہ پاتا ہے، دبلے ہوتے جا رہے ہیں سن کر ذکر حیدر، دبلے ہوتے جا رہے ہیں سن کر ذکر حیدر، انہیں ایک دن کوا اٹھا کے لے جاتا ہے۔ حضور بھیجے محمد کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر صبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، پر صبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو، آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ نعرہ صلوات۔ عباس کی طاقت ہے عباس کے بازو، عباس کی طاقت ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، اور بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ نئے سلوات۔ نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے، اور کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید، کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید، اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے، اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ چار میں سے سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں گزاروں گا عالیہ مولانا اختر حسین صاحب سے کہ زمانہ یوں تو بہت کروٹیں بدلتا ہے، زمانہ یوں تو بہت کروٹیں بدلتا ہے، مگر حسین کا سکہ ہمیشہ چلتا ہے، زمانہ یوں تو بہت کروٹیں بدلتا ہے، مگر حسین کا سکہ ہمیشہ چلتا ہے، اور جہاں بھی ہر کا ارادہ کہیں بدلتا ہے، جہاں بھی ہر کا ارادہ کہیں بدلتا ہے، یزیدیت کا جنازہ وہیں نکلتا ہے، جہاں بھی ہر کا ارادہ کہیں بدلتا ہے، یزیدیت کا جنازہ وہیں نکلتا ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں عالیہ جناب مولانا اختر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ امام میں مجلس کو خطاب فرمائیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، فاتحہ۔ بسم اللہ مالک یوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات حاضرین مجلس، ماتمداران سرکار سید الشہداء، میں نے اس وقت کی تقریر کے لیے قرآن حکیم جن الفاظ طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اسی مقدس کتاب کے الفاظ ہیں. اس کا نام قرآن کریم بھی ہے، قرآن شریف بھی ہے، قرآن رحیم بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے. جتنے بھی القاب آپ دیکھتے جائیں گے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب جسے قرآن کہا گیا، دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب جسے قرآن کہا گیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے دنیا کی بہتر کتاب قرآن، سب سے بلند کتاب قرآن، اس لیے کہ جس نے اس کتاب کو بھیجا وہ سب سے بلند، جس کے ذریعے سے یہ کتاب آئی وہ بلند، جس قلب پر نازل ہوئی وہ بلند، اور تو خود یہ کتنی بلند ہوگی. صلوات بھیجیے پر محمد. تو ایک بلندیوں کا سلسلہ ہے. قرآن جس ذات نے بھیجا وہ بلند، جس کے ذریعے بھیجا وہ بلند، جس کے قلب پر بھیجا وہ بلند، جس امت پر بھیجا وہ بلند. اب اگر پڑھ لے اور عمل کر لے تو پڑھنے والا بلند. صلوات بھیجیے پر محمد. بلند ہے کہ نہیں ہے؟ معاشرے میں آپ ہم سب ایک جیسے ہیں، لیکن ہر ایک کی کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے. یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ طاہر بھائی ہیں، اطہر بھائی ہیں، یہ ریاض بھائی ہیں، علماء ہیں. یہ کون ہے؟ کہ قاری صاحب ہیں. ہاں یہ قاری صاحب ہیں. حضور ادھر تشریف لائیے، حضور بسم اللہ کی آپ سے نہیں کہا یہاں آ جائیے، قاری صاحب سے قبلہ. کیوں؟ کہ قرآن پڑھتے ہیں. دیکھا آپ نے، خالی یہ ہے مقدس کتاب کا آلہ. خالی پڑھ لیا تو اتنی عزت مل گئی، اور عمل کر لیا ہوتا. صلوات بھیجیے محمد. یہ اتنی عزت دار کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ ہم جیسے گنہگار لوگ خالی پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگتے ہیں تو پہچان بن جاتی ہے. عزت ہماری بھائی طاہر نجمی پورے ڈنکا بجا. طاہر نجمی، طاہر کون سے طاہر نجمی؟ آیت اللہ نہیں، قرآن کے تلاوت ہی تو کرتے تھے. قرآن نے اتنی عزت بخشی، چھوڑ نہ بخشے، اس لیے کہ وہ ہائی اتنی اعلیٰ کتاب، عزت تو دلائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا، اگر جب اتنی شاندار کتاب ہے کہ خالی اگر اس کو کوئی ذکر پڑھ لے تو اس کو عزت مل جاتی ہے، تو اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کتنی حسین و جمیل ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. تو اب افسوس کا جو مقام ہے وہ یہی، یہاں سے مقام افسوس شروع ہوتا ہے کہ کتاب سب سے بہتر ہے، کتاب کا کوئی جواب نہیں. جس کے یہاں سے کتاب آئی اس کا کوئی جواب نہیں، جس پیغمبر کے قلب پر نازل ہوئی اس پیغمبر کا بھی کوئی جواب نہیں، جس فرشتے کے ذریعے اس کو بھیجا گیا اس کا، وہ بھی سید و سردار ہے جبریل، اس کا بھی کوئی جواب نہیں. جس سوسائٹی میں یہ کتاب آئی، جس امت پر یہ کتاب آئی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب وہ لاجواب تھے تو یہ بھی لاجواب ہوتی، یہ بھی بے مثل ہوتی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتاب تو لاجواب ہے لیکن پڑھنے والے لاجواب نہیں، پڑھنے والے بالکل خراب ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پھر کتاب اچھی نہیں، کتاب نہیں اچھی نہیں. ذاکر جتنا بھی اچھا ہو مجلس پڑھ دے، معاشرہ سدھرے گا نہیں. اگر معاشرہ اس کے اوپر عمل کر لے تب سدھرے گا، پڑھنے سے تھوڑی نہ ہوتا ہے. کتاب جتنی بھی اچھی ہو جائے جب تک اس پر عمل نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ صلوات دیجیے پر محمد. تو کتاب تو اچھی ہے ہی، اس میں تو کوئی جواب ہی نہیں کہ کتاب لاجواب ہے، کتاب بے مثال ہے،
بے مثل کتاب، اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، لیکن مسلمان بے مثل نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے صرف قرآن کو پڑھا ہے، غور و فکر نہیں کیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو نتیجہ کوئی ہو جائے۔ یاد رکھیں سب سے بنیادی چیز ہے، ایک بات آگے درج کر دوں کہ اول چیز ہے پڑھنا۔ پہلے تو یہ آتی کہ قرآن پڑھا جائے، دوسری چیز آتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر خالی پڑھا جائے تو بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو۔ سیدھی بات ہے کہ اگر پڑھ لیں گے تو عمل نہ کریں تو فائدہ کیا، لیکن جب عمل کر لیں گے تبھی زندگی ہو جائے۔ لیکن میری ایک اپنی سوچ اور آگے کی ہے کہ عمل سے بھی زیادہ ایک اور چیز، ایک چیز اور اس کے بھی آگے۔ آپ کہیں گے وہ کیا چیز؟ بھائی ابھی تک تو آپ نے یہ کہا کہ پڑھو اور عمل کرو۔ یہ مولوی بیکار ہیں جو خالی ممبروں پر بیٹھ کے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، خالی پڑھو کہا کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے۔ وہ عالم اچھا ہوتا ہے جو کہے اور عمل کرے، کیونکہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کرو۔ تو مولوی صاحب کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہ خود عمل کریں پھر عوام سے کہیں کرو۔ خود تو سٹے لگا رہے ہیں، ہم سے کہیں سگریٹ نہ پیو، صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ تو آپ بتائیے یہ ان کے کہنے سے کوئی سگریٹ چھوڑ دے گا؟ کہے گا مولوی صاحب کتنی دفعہ تو دیکھا آپ کو ایک سے جلاتے دوسری بجھاتے ہوئے، اور ہم سے ممبر میں کہہ رہے پھیپڑے خراب کرتی ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ منہ آپ کا اگال دان بنا ہوا ہے، ایک پڑیا ختم نہیں ہوتی دوسری کھل جاتی ہے، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ارے زہر ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو، کوئی نہیں سنے گا جب تک ہم پہلے خود نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک۔ تو پہلے ہم کریں عمل پھر اس کے بعد کہیں، یہی تعلیمات آل محمد ہے۔ اسی لیے ان کی باتوں کا اثر تھا، وہ کرتے ہی نہیں تھے، ہم سے کہتے تھے ہمارے کیا، ہمیں کچھ کرنا نہیں صرف کہنا ہے۔ صلوات بھیجیے بات۔ تو جب قول کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن عمل قول کے مطابق ہوگا تب عمل اثر کرے گا۔ ہم پہلے آپ کی جوتیاں سیدھی کریں، ہم یہاں مجلس میں آئے اور مومنین کی نالین اٹھا کے درست کر دیں، پھر ہم کو حق ہے کہ ہم کہیں کہ مومنین کی نالین روند رہیں، آپ کو گناہ پڑے گا، جوڑ کوچ کر کے سامان ملے گا۔ یہ جو وہاں آپ کربلا جاتے ہیں اور دیکھ کے آتے ہیں آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ارے باپ رے باپ اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے پالش کر رہے ہیں۔ مطلب جب علماء پالش کرتے ہیں جبھی تو عوام پیر دباتی ہے، اور جب عوام خالی مولوی صاحب ہاتھ چومائیں گے تو کون چوم؟ صلوات بھیجیے پر محمد۔ عوام نے دیکھا کہ یہ ہمارا رہبر ہمارا لیڈر یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، زوار حسین کی خدمت کرنا، دائر حسین کی خدمت کرنا، لہذا ہم بھی کریں۔ لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا تو کہیں گا بھائی یہی صحیح ہے، ہم بھی ہماری چپل اٹھا کے رکھیے، ہم کہیں کسی کی اٹھائے۔ مسئلہ یہ کہ پہلے ہم کہیں کریں پھر کہیں، آل رسول کا یہی پہلے کرو عمل کرو پھر کہو تب اثر ہوگا۔ مشہور واقعہ ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، پیغمبر کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرا لڑکا شہد بہت کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، ڈاکٹر نے حکیم نے اس کو منع کیا ہے، اس کے جسم میں جو بیماری ہے اس کے حساب سے میٹھا اس کو نقصان کرتا ہے، وہ تنبیہ کر دیجیے، سمجھا دیجیے۔ کون سی بڑی بات کہہ دی تھی؟ رسول نے کہا 3 دن بعد آنا۔ 3 دن کے بعد آئی، پیغمبر نے دست شفقت پھیرا، پیار سے کہا میرے بچے میرے لال، تمہاری ماں جو تم سے کہہ رہی بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، تمہارے لیے یہ نقصان دے۔ وہ لے کے چلی گئی، صحابہ کرام کے پیٹ پھول گیا، کہنے کا اللہ کے نبی یہ بات تو آپ اسی دن کہہ سکتے تھے، 3 دن بعد کیوں بلایا؟ مکنے ہم خود روز میٹھا شہد کھا کے آتے تھے، جب ہم خود کھائے بیٹھے تو اس سے کیا کہیں کہ نہ کھاؤ؟ پہلے 3 دن ہم نے اپنے منہ کو بند روکا، پھر اس سے کہا تم چھوڑو۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ میرے بھائی جب تک ہم یہ سب واقعات اس دنیا غالب غالب نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے کہ بھیا مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے پڑھ تو رہے ہو، ذرا پہلے اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لو۔ تم اپنی زندگی اگر دیکھیے یقین جانیے، آپ کہتے ہیں مولانا کی زبان دل کو چھوتی ہے، جو وہ کہتے ہیں دل پر لگتی ہے، اما وہ پڑھتے ہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، ہمیں تو نیند آ جاتی ہے۔ وہ کیا وہ کچھ اور وہ رامائن مہا بھارت کا پاٹھ پڑھا رہے تھے، وہ گیتا کے شلوک پڑھ رہے تھے، اس کی بات کیوں دل پر لگ رہی تھی، اس کی کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قول کے مطابق عمل ہوگا، عمل اور قول سب میں تضاد نہیں ہوگا، وہاں دل پر بات اثر کرے گی، اور جہاں قول کچھ ہوگا عمل کچھ ہوگا وہاں ہوا میں اڑے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو جب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود پہلے اپنی اصلاح فرمائیں، اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہمیں حق ہے کہ آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ جب ہم خود ہی اصلاح کے لائق ہیں
تو ہم آپ کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا پہلے ہم کو خود متوجہ ہونا. تو اہل بیت کا چلن طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے خود وہ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سے کہتے ہیں کہ تم نہ کرو. تو اب یہی مزاج ہے قرآن مجید کے. میں نے کہا کہ قرآن پڑھو 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 نہیں، قرآن مجید کو اہل بیت، ارے بھائی اب وہ تو عالم قرآن ہے، معلم قرآن ہے، وہ تو وہاں سے قرآن کا علم ہے، ان کے علاوہ کون قرآن کا جاننے والا؟ انہوں نے کہا قرآن میں غور و فکر کرو، تفکر کرو. جب تک تم غور و فکر نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. پڑھتے تو سبھی ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہے شٹا شٹ، ہمارے کے بھی ویسی ہوتی ہے. اب ہم لوگ ان کو کہتے ہیں ہمارے کے بھی وہی معاملہ ہے. آئیے مولوی صاحب صلوات دیجیے محمد. دیکھیے کچھ باتیں ہمارے کیا بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے کیا خالی ہم انہیں لوگوں پر چوٹ کر لیتے ہیں. ہمارے کے بھی تراویح پڑھی جاتی ہے. کاہے کی طرح رمضان چل رہا ہے، کہے ہو گئے 23واں چل رہا ہے، ہمیں 11 تاریخ کو 23واں، ہمیں 2 ختم کرنا. آپ کا ہمارا 1 ہو گیا، دوسرا چل رہا ہے. آپ کا آج 20 تاریخ ہے، ابھی تو 2 ختم ہوئے، 3 ایک 10 دن میں پیٹ دیں گے. ہوڑ لگی ہوئی ہے پورے رمضان میں 3 قرآن. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، احسن، سبحان اللہ. 29 کو ملاقات ہو گئی. نے جی بتائیے، اور بس 3 ختم پہ آج 29واں پڑھ کر دعا پڑھ لیں گے 3 ہوگا. ماشاء اللہ، اللہ توفیقات میں اضافہ کریں. اچھا یہ بتائیے ذرا تو بھیا، جی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت میں سب سے پہلے کس مخلوق کا تذکرہ آیا؟ انسان کے علاوہ کس جانوروں میں کس کا ذکر آیا؟ جی کس کا ذکر آیا؟ ابھی آپ نے تازہ قرآن 3 مرتبہ پڑھا ہے. ابھی بھائی ختم بھی نہیں ہوا، ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا. اسی مہینے میں ہم تو کوئی آپ سے نہ فقہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی آیت کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں، نہ کسی نبی کا نام پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی سابق کے واقعہ پوچھ رہے ہیں، نہ کسی حور و غلمان کا کوئی ذکر پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہی نہیں پوچھا. آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھی کہ قرآن میں کس جانور کا نام آیا ہے سب سے پہلے. تو بھی فائدہ کیا ہوا؟ تو بھی 3 بار پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ ثواب کو کچھ ملا؟ تو قرآن ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آپ کو آدمی بنانے کے لیے آیا ہے. صلوات دیجیے پر محمد والے. اگر اللہ رب العزت کو ثواب کے لیے بھیجنا ہوتا تو اتنی موٹی کتاب نہیں ہوتی، اتنا سا کتاب چاہتا کہتا پڑھ لو ثواب مل جائے گا. وہ اس لیے آیا کہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے، تم بہترین انسان بن جاؤ، تم سدھر جاؤ. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب کیا کرے؟ اب وجہ کیا تھی؟ قرآن ہے عربی، ہم ہیں اردو، ہندی، انگریزی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم عربی میں پڑھتے چلے جائیں سٹا. قرآن نے کیا کہا؟ غور و فکر کرو. جب ہم اس میں غور و فکر کرتے تو یہ یقیناً غور و فکر مطلب جو پڑھ رہے ہو یہ سمجھ بھی رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو. اسی لیے ہر ایک کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ رنگ کی نماز ہوتی ہے. ہم گئے اللہ اکبر، وہ آئے، یہ گئے، کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو چپک جاتے ہیں. جی نہیں، جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے ویسی اس کی نماز ہوتی ہے. نماز ہے اللہ سے گفتگو، اس کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. اما جب جس کو باتوں میں مزہ آتا ہے وہ اس میں دل لگاتا ہے، جس کو دل پتہ ہی نہیں وہ کرے چلو نکل لیتا ہے. سلوات دیجیے بر محمد. تو میرے بھائی مسئلہ یہاں پر بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، نکلتی ہے تو غور و فکر نہیں کریں. تو اب جب ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا. جب ہم نے پڑھا نہیں قرآن، یہ نہ سوچ کے ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمیں رٹنا ہے. اب وہ مسئلہ الگ ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے باپ کے لیے قرآن ختم ہونا، ہم لوگ بھی پڑھنے جاتے ہیں، ان کا والد صاحب کے سال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک قرآن ختم کروا دیجیے. تو وہ ایک معاملہ ہے، تو وہاں تو پڑھنا ہی ہے. اب وہاں باپ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے پہلے پارہ پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے. دیکھیے وہ تو سیدھی بات ہے، وہاں تو ہم آپ کے وجہ سے آئے ہیں اور اتنا کام ہے. لیکن جب ہمیں پڑھنا ہے ایک ورنہ ایک فرق، ایک آیت، ایک رکوع. چھٹی امام نے جعفر صادق علیہ السلام کہ کم از کم 50 آیتیں روز پڑھا کرو، کم از کم 50 آیتیں. اچھا 50 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 10. چلیے 50 بہت ہو گئی، 10 ہی صحیح. آیتیں پڑھیں، 10 کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کی علمی صلاحیت کہاں ہو. ایسے ہمارے سماج میں لوگ ہیں کہ جو کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے اللہ قرآن، اور ایسے ہیں کہ بڑے بھاگتے ہیں ان سے. صلوات بھیجیے بر محمد. بڑے بھاگتے ہیں، کہتے نہیں بھائی ان سے پھنسانے والی نہیں ہے.
کوئی کتاب پڑھی نہیں سوائے قرآن کے، بس کیا وہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں یہ پڑھا ہے انہوں نے. ہاں جب یہ پتہ ہے ان کو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تب ان کو پھنسا لیں گے، جب ہم کو یہی نہیں پتہ تو پھنسائیں گے کیا. تو وہ جو بات آ گئی تھی وہ کوئی نہ رہ جائے. تو اب ہم نے کہا بھیا ہم بتائے دے رہے ہیں. ہاں کہنے آپ گیس کیجیے. ہم نے کہا کچھ ارے مولوی صاحب ہمارے خیال سے تو سورہ بقرہ ہے پہلا سورہ قرآن کا، اب گائے والا سورہ ہے تو گائے کا ذکر ہوگا سب سے پہلے. مطلب زور لگا کے دماغ دوڑا کے کہہ دیا کہ گائے کا ذکر آیا. ہم نے کہا نا گائے کا نہیں آیا ہے. گائے کا نہیں ہے. پھر ہم نے کہا مچھر کا آیا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. اس گائے والے سورے میں مچھر کا ذکر پہلے آیا. تو ہم نے یہ تو پوچھا کہ جانور تھا تو اللہ نے سب سے پہلے مثال کے لیے پیش کیا. مثال دی گئی ہے مگر ذکر کمانے کا آیا تو بات کہنے کا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ایک بات آ گئی تو کسی کے جوان کے سوال پیدا ہو کر بتایا تو دینی نے نہیں کہ کون سا آیا تو ہم کہہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن ہم کو غور و فکر کرنا ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر غور و فکر. اچھا ہم لوگوں کو پڑھنا ہے مجلس تو ہم تو بھیا کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے مجلس کہاں پڑھیں گے. ایک آیت پر ہمیں آدھے گھنٹہ 45 منٹ بولنا ہے تو اگر غور نہیں کریں گے تو بولیں گے کیا. ایک آیت پر 10 مجلسیں پڑھنا ہے اگر تفکر نہیں کریں گے تو پڑھیں گے کیا. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تو قرآن مجید بہترین کتاب ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر پڑھ لیں. اچھا پڑھ لیا، غور و فکر بھی کر لیا. اب کیا ہے، اب ہمیں معلوم بھی ہو گیا، اب اس کے اوپر عمل شروع کرو. اب مثال اب دے رہے ہیں. حج پر سے جو ہم لوگ لوٹ رہے تھے تو جس دن ایئرپورٹ پر مطلب سے ہندوستان آنا تھا 4:30 بجے تقریباً ہونے والے تھے، شام تک 4 ساڑھے 4 بجا ہوگا تھا. اور اتنی بھیڑ ایئرپورٹ پر، جیسے سبزی منڈی نے خاص کی یا سمجھیے ایسا ماحول تھا. تو اسی بھیڑ میں ایک کرین آئی اور آ کے رک گئی اور اس کے اوپر ایک متبع آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس. سب توجہ ہو گئے. ہم نے کہا لو کوئی عرب آیا یہ کچھ بکنے جا رہا ہے مگر وہ شروع ہوا وہ یا ایھا الناس کو اس نے عربی میں کہا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے اردو میں تقریر شروع کر دی. اب سب متوجہ ہو گئے سب. اب ہم لوگ بھی بھیا سن رہے ہیں کہ کہاں ہونے جا رہا ہے یہ. اب اس نے مکھن پالش پہلے شروع کیا. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی کہ اللہ نے سعادت حج عطا کیا اور یہ حج کے فائدہ اور یہ فضائل حج اور گناہوں سے یوں پاک ہوئے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہیں. اللہ نے وہ سارے گناہ معاف کر دیے. یہ سب ہو گیا مکھن پالش. اب آئیے ٹیپ کا عمل شروع ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے جیسے آپ کو یہاں پاک کر دیا گناہوں سے تو یہاں سے جا کے وہاں اپنے ملک میں وہی کیجیے گا جو پہلے کرتے تھے یا کچھ اور کیجیے گا. اب کون بیوقوف کہے گا نہیں ہم وہی سب کریں گے. اب سب سن رہے ہیں مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں آپ کتنا جھوٹ بولتے تھے. اب آپ ہی خود ہی سوال خود ہی آپ لوگ کتنا جھوٹ بولتے تھے. اللہ کی ذات سے جھوٹ، اللہ رب العزت سے جھوٹے وعدے کرتے تھے. آپ خدا سے جھوٹ بولتے تھے. خدا سے جو اور اس خدا نے آپ کو اتنی بڑی سعادت بخشی کہ آپ کو اپنے گھر بلا کے آپ کے گناہوں کو معاف کر. اب آدمی کہہ رہا ہم اللہ سے کون سا جھوٹ بولتے تھے بھیا. آپس میں جھوٹ بولتے اللہ بھی سے کون سا جھوٹ بول رہے. اب دیکھیے سوال پیدا آپ جواب دے رہے ہیں. جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سوائے جھوٹ کے کچھ کہتے ہی نہیں تھے. نماز میں جھوٹ بولتے تھے. کیسا اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ سب آپ لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. اب سب سنیں کہتے ہیں نہیں کہتے. اللہ سے کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پکا جھوٹ بولتے ہیں، سود جھوٹ. کہہ رہے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد، اور کہتے کیا ہیں یا علی مدد، یا غوث مدد، یا حسین مدد، یا پیر مدد، یا مرید مدد. اب آپ کہہ رہے ہو اللہ کو بڑا مانگ رہے ہو ولی سے مدد تو یہ جھوٹ نہیں بول رہے تو کیا سچ بول رہے ہو. اب آدمی حقا بقا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ. اس قدیم خدا سے جھوٹا وعدہ مصلی پہ ہو رہا ہے، کہ اس کو بڑا رہے مدد اس سے مانگ رہے ہیں. اب جب جاہل عوام توبہ کیجئے، یہی کیجئے گا جا کے وہاں
یا چھوڑ دیجیے گا کہ بس تو بڑا ہے، تجھی سے مدد، چاہے کچھ ہو جائے تیری مدد، تیری عبادت، تیری مدد، کچھ نہیں۔ اب وہ جو جاہل کھوپڑی تھی، اس نے بات تم حافظ جی نے بالکل صحیح کہی، اب نہیں کہیں گے، جان چلی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ جب حج کر کے آتا ہے تو کیوں پاجی بن جاتا ہے؟ حج سے پہلے علی علی بھی کرتا تھا، لیکن حج کے بعد سب چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے اسی طرح سے برین واش کیا جاتا ہے، اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، تب سمجھ میں مطلب اب وہ دیکھیے، وہ باطل کو، جب باطل کو حق کی راہ میں سمجھایا جا، حق کے طریقے سے باطل بات سمجھائی جا سکتی ہے، تو کیا حق کو حق کی راہ میں نہیں سمجھایا جا سکتا؟ اب اکثر ہم سے کہا جاتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہمارا تو کیوں نہیں دل لگتا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں تو آپ کا دل لگنے لگے۔ ایک صلوات بھیجیے میرے بھیا، آپ لوگ تھوڑا اس طرف فضا آئیے، ادھر آپ بتا ادھر آ جائیے۔ بات سے بات نکلتی ہے، تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ جب ہمیں پتہ نہیں تو اس لیے دل نہیں لگتا۔ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کریں تو سب کوئی اونگے گا نہیں، سب سمجھ ڈھونڈ کے پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا، تو اب آئی دوسری چیز کہ قرآن جو بھی ہمیں پڑھنا ہے تو غور و فکر کے ساتھ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ضروری نہیں آپ بہت پڑھیے، کم سے کم جتنا نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، الحم، انا اعطینا، انا انزلنا، قل هو اللہ، یہ 4-5 سورے تو کم سے کم اتنے تو اس کا تو ترجمہ معلوم ہی ہو جائے کہ ہم جو بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ جب یقین جانی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو دیکھیے خود بخود نماز میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، طریقہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، خود غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر پانی میں کوئی گرے یا کہیں بجلی گر جائے، نمازی ہو گئے، ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے، ہمیں ادھر دھیان ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا اس کے دیکھیں، ایران میں جب دعائے کمائل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ روتے ہیں نہیں روتے؟ شب جمعہ جب ٹی وی پر بھی آتی ہے دیکھیے آپ سب رو رہے ہیں ایران۔ تو یہاں جب دعائے کمائل ہوتی ہے کیا سب سوتے ہیں؟ وہ روتے ہیں، یہ سوتے ہیں، فرق کتنا ہے؟ اب وہ کیا ان کے مولا نہیں ہے، ہمارے مولا نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے مولا کمائل ابن زیاد سے وہ بھی روایت نقل کرتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ انہیں مولا نے بھائی کہ عمر میں نہیں روز ہر شب جمعہ پڑھتے، کم سے کم ایک ہی رات پڑھ لو، زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا، مولا کی تاکید ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پوری لائف میں صحیح ایک ہی بار مگر پڑھنا ضرور۔ اگر شب جمعہ ہر پڑھ لو تو لاجواب، نیم شعبان بے مس۔ لیکن یہاں پڑھی جا رہی ہے، جھوکے آ رہے ہیں، وہاں بھو رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، ہم کو یہی نہیں پتہ کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو جیسے وہ روتے ہیں ویسے ہم روئیں۔ صلوات بھیجیے۔ اسی لیے ہم اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں بھیا جہاں پڑھنے کے لیے بلایا جائے ترجمہ پڑھ دو، سلانے سے اچھا ان کو جگاؤ، ان کو بتاؤ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جمعہ ہے، پڑھی جاتی ہے دعائیں رتبہ، خوب دھڑلے سے بڑی دعا ہے، صبح کے ٹائم ہوتی ہے، جوائیاں اچھوں کو آ جاتی ہیں، تو جوائیاں آتی اسی لیے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ نیند کا نہ امب بہترین فضائل اہل بیت، بہترین مسائل، بہترین دعائیں سب تو اس کے اندر ہے، اچھی خاصی مجلس ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی دعا کا ترجمہ پڑھ لیے، دیکھیں کیسے سوئے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اس کے اندر کیا ہے، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے، تو ہم غور بس کیا ہم کر رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں کہ اس کے غور و فکر کے ساتھ ہم کو جو بھی کام کرنا ہے غور و فکر کے تفکر کے ساتھ کریں گے۔ جب کوئی کام غور و فکر کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کام کے کرنے میں کیف پیدا ہوگا، اثرات بدل جائیں گے۔ اور اگر یوں ہی ابا مجلس کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہے، ہمارے دادا کے زمانے کی مجلس ہے ہمیں بھی کرنا ہے، اب ایک یہ مجلس ہے، اب کوئی کئی بجے ہو جائے کچھ بچ جائے، اب ہونے سے مطلب ہیں یہ کیسے مجلس ہے، ہونے سے مطلب اب یہ کیا ہے، یہ وہ والی مجلس ہے کہ وہ ہو جائے، اور ایک یہ نہیں مجلس ہوگی تو کیسے اس ٹائم پر ہو کہ جب مومنین آ جائیں، وہ ذاکر پڑھے کہ جو پیغام اہل بیت کو پہنچائے، وہ مومنین آئے جو سن کے کچھ لے کے جائیں، ایسا ماحول نہ پیدا ہو کہ اختلافی نوعیت پیدا ہو جائے، وہ بات نہ ہو کہ جس سے
کوئی بھی منفی پہلو اہل بیت کی شان میں نکلتا جائے. جب اتنی باتیں سوچیں گے تب جب غور و فکر ہوگی اور تب جو مجلس ہوگی تو پھر وہ مجلس ہوگی, ورنہ باپ دادا کی رسمیں ہی ہوں گی. ایک صلوات دیجیے. وہ مجلس رسم تھوڑی نہ ہے, مجلس عبادت ہے. بات آ گئی تو وہ سب نکل گئے. بڑی اچھا, میں تو ان کی مجلس بہت اچھی لگتی, مزہ آ گیا ان کی مجلس سن کے. اما مجلس اور مزہ, ابھی تک تو ہم نے للہ کی بریانی میں مزہ سنا تھا کہ وہاں کی بریانی کھائی تھی, بڑی مزے کی تھی. وہاں کے کلچوں میں بڑا مزہ تھا, وہاں کے ٹنڈے کے کباب پراٹھے بڑے مزے کے تھے. اب مجلس میں بھی مزہ آنے لگا. مجلس بھی مزے کی ہو گئی, مجلس بھی پھیکی ہو گئی. اما بالکل پھیکی تو آئے بنا شکر اور بنا مرچوں کی مجلس بھی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا ٹیسٹ جو تھا وہ مذہب ہو گیا. مذہب عبادت میں مزہ نہیں دیکھا جاتا ہے, خوشنودی رب دیکھی جاتی ہے, خوشنودی معصوم دیکھا جاتا ہے. ہمارے عمل سے اللہ رسول کتنے خوش ہوئے. صلوات دیجیے پر محمد. ہم خوش ہوئے, آپ کو خوش کر کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ آپ کو ہم خوش کر دیں, آپ کیا دیجیے گا؟ ایک مجلس کا وعدہ. بہت تیر ماریے گا اول تو وہ بھی پسند نہیں. ان کو کہاں پڑھواؤ, آتا جاتا کچھ ہے نہیں, بھائی تھکی تھکی سناتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں. اگر بہت مارے, لیکن اگر وہ خوش ہو گئے, یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی. تو میرا کہنے میں غور و فکر تفکر کے ساتھ ہونا چاہیے, بغیر اس کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جب ہم غور و فکر کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وہ لاجواب ہوگا, اور اگر بغیر غور و فکر کے کام کریں گے تو جو حج چل رہا ہے نا ایسے ہی چلے گا. ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے برائیاں کریں گے, آپ اپنے کمرے میں, بہت برے حالات ہو گئے. یہ حالات برے کب سدھریں گے؟ ہم ہی آپ کو جگانا ہے یا سب کو ٹھنڈا کر کے سنا دینا ہے؟ صلوات دیجیے بر محمد. ہر چیز چاہے وہ قرآن ہو یا آل رسول کا ذکر ہو, مجلس و ماتم ہو, عزاداری ہو, مراسم ادا ہو, جلوس ہو, شب داری ہو, تعزیہ داری ہو, گھریلو پروگرام ہو, نظر و نیاز ہو, ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ, تفکر کے ساتھ کہ ہم عمل کریں. وہ عمل ہو کہ جس سے خوشنودی اور خدا, خوشنودی معصومین. ہمارا ہدف یہ ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے, محمد والے محمد ہمارے عمل سے راضی ہو جائیں. محلے والے ناراض ہوتے ہوئے کسی کی پرواہ نہ کیجیے, اللہ کی پرواہ کیجیے. جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اور جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ ہر ایک کی پرواہ کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ہمیں کسی کا کوئی ناراض ہوتا ہو نہیں, بس معاملات ہمارا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. اگر نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہماری بھی ذمہ داری ہے, اللہ ہم سے بھی پوچھے گا. میاں نیچے بیٹھتے تھے تو سننے والوں میں سنانے والا بنا دیا, سننے والی ٹیم میں تھے تم, سنانے والا بنا دیا. اتنا پرموشن تمہارا کیا, تم نے کیا کیا؟ ہاں اسی طرح ڈھرے پہ بیٹھے رہے, یا کچھ ادا کیا؟ تمہارا اپنی تو نہیں آواز جہاں تک پہنچے, اپنا کام پیغام ہے سنانا, سناتے رہتے ہیں. اگر کسی نے عمل کر لیا تو میرے لیے بھی فائدہ مند, اس کے لیے بھی نہیں کر دو. صلوات دیجیے پر محمد. تو بات کہاں سے چلی ہو, کہاں چلی گئی ہو, پھر چلی گئے. ہم گھوم پھر کے اپنی جگہ آ جائے, کہیں گے بہت یہ تو پڑھ کچھ رہتے ہو, بہت صحیح بات تھی, مجھے پڑھنا کچھ اور تھا اور باتیں دوسری چھڑ گئی. تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ایک صفت ہے, فضیلت ہے ایک خدا کے بندے کی. کس کی ہے ہمیں نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ مجلسی ہیں, آپ مکتب حسینیہ کے طالب علم ہیں. لہذا اس مکتب میں آنے والے ادھر آیت پڑھی جاتی ہے, ادھر ترجمہ سمجھ لیتے ہیں, مفہوم سمجھ لیتے ہیں, مجلس کا پورا پس منظر سمجھ لیتے کیا پڑھا جائے گا, کیونکہ یہ سب حسینی مکتب کے طالب علم ہیں. اور کیا کہنا, جس نے یہاں زانو ادب طے کر لیے اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد. تو اب خدا بند متعال اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایک صفت ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک میری وحی نہ ہو. یہ کون ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں, یہاں 10 منٹ تو چپ کے رہنا محال ہے. قیامت ہو جائے کسی سے کہیے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جاؤ, ہم ہی سے کہہ دیے آدھے گھنٹے بولنا نہیں سمجھیے میری موت ہے, آئے ہم چپ ہے, آدھے گھنٹے چپ کے ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا. للو رکتی کہاں ہے, کیا پتہ سوتے میں کیسے رک جاتی ہے. تو بولنا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ جب تک میری وحی نہ ہو, جب تک میری وحی نہ ہو.
یعنی کہ خدا کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں. اب پوری کائنات میں کوئی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی وہ بندہ کون ہے کہ یہ وہی ہے جس کے لیے کہا تھا لولاک وما خلق الافلاق, اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو افلاق میں کچھ نہ پیدا کرنا. وہ کون کا میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کو خلق کیا. یہ اس بندے کی شان ہے, یہ اس کی عظمت ہے, یہ اس کی افضلیت ہے, یہ اس کی برتری ہے کہ میں نے اس کے لبوں پر اپنی مہر لگا دی, اس کے لبوں پر اپنی مہر لگا دی کہ اب یہ نہیں بولتا, جو یہ بولتا ہے گویا ہم بولتے ہیں, یہ تو اس وقت بولتا ہی نہیں جب تک ہم نہ کہیں. اب اسی بات سے تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ مولا متقیان اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ کہ علم کے ڈنکے بجے میں اپنے پرائے سب حضرت کے علم کے ڈنکے عید کا تو علم ہے بھیا, علی تھے کل بھی علی, آج بھی علی, قیامت تک علی 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 علی. لیکن ایک نگیٹو پوائنٹ, ایک ضعیف بات ہے, کمزور بات ہے کہ جہاں حضرت علی کے علم کے ڈنکے بجے ہیں وہاں ملت مسلمہ نے ایک کام بڑا چھوٹا کر لیا, اور وہ یہ کہ وہ اپنے نبی کے علم کے متعلق کمزور پڑ گیا. اپنے پرائے سب اپنوں میں تو چھوڑ دیا, ہمارے کیا جو مسلک ہے اس میں تو نہیں. جتنی عالم اسلام ہے اس سارے مسلمانوں نے بڑی کتابوں میں رسول اللہ کے علم کو کم لکھا, اور کم تو کم لکھا ہی نہیں, مگر جس نے رسول کے علم کو نہیں مانا اس نے بھی کہا ہے کہ علی سب سے بڑے عالم تھے. مطلب گویا علی عالم تھے, نبی عالم نہیں تھے. اب یہ ان کا مقدر ہے کہ وہ ان کو, اگر یہی بات ہم لوگ کہتے بڑھا دیا, لیکن ہمارے کیا نہ کوئی بڑھایا جاتا ہے نہ کہ نبی بھی عالم علی بھی عالم ہو ہی نہیں سکتا. اما جس کا شاگرد علی جیسا ہو وہ اس کا نبی استاد کیسا ہوگا. سلوا دیجیے ہمارے کا تو سارا ہم لوگ علی کے علم پر زور, علی کی باتیں ہوتی ہیں, نبی کی اتنی باتیں نہیں, کیوں نہیں لیتے بھائی. سیدھا مسئلہ ہے کہ جب آپ شاگرد کو دیکھ رہے ہیں, شاگرد ڈنک کے بجائے ہوئے ہے, ہر میدان کا ہیرو ہے, تو خود بخود سمجھ جب شاگرد اتنا زبردست ہے تو پھر اس کا استاد کیسا ہوگا. وہ ختم خود جہاں علی سامنے آئے نبی کا علم کھل گیا, خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جب یہ ایسے تو پھر وہ کیسے ہوگا. اچھا یہ غلط فہمی پیدا کہاں سے ہوئی, یہ غلط فہمی کہاں سے. دیکھیے تفکر تو کیا نہیں, قرآن پڑھا, جب پڑھا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے جب غور ہو کے تو عمل ہوا. کیا مثال کے طور پر ہم یہاں پر تو ہم کسی کی ہے نہیں, ہمارا ساتھی کوئی ہم مثال میں نام نہیں, مولانا صاحب دیکھیے ہمارے سرکار بھائی, ہم اور یہ مان لیجیے ہر جگہ پر ساتھ ساتھ. سائل نے سوال کیا, سائل مطلب مانگنے والا, سائل ہوتا ہے سوال کرنے والا. سوال کیا, مولانا صاحب یہ بتائیے, ہم سے پوچھا, سرکار بھائی نے جواب دے دیا. پھر کہیں ایسا موقع ہوا, پھر ہم سے پوچھا, مجھے بتائیے, سرکار بھائی نے جواب دے دیا. پھر کہیں پوچھا, پھر سرکار بھائی نے جواب دے دیا. 3-4 بار انہیں نے دیکھ لیا, واقع انہیں نے پھیلانا شروع کر دی. آتا جاتا کچھ نہیں ہے, ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں, پوچھا ان سے جاتا جواب سرکار بھائی دیتے, ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا, وہاں بھی دیکھا تھا, وہاں بھی دیکھا تھا. ان سے روایت جن تک پہنچی انہوں نے 8 سے بیان کی, انہوں نے 8 سے 16 سے کی, 16 سے 32 تک پہنچی. پھیل گئی پورے معاشرے میں, اختر کو کچھ نہیں آتا, اختر کو کچھ نہیں آتا, اختر کو کچھ نہیں آتا. اب یہ کیا کریں, کہاں اپنی صفائی لے گا. سمجھے آپ, بالکل یہی مسئلہ تھا, مسئلہ یہی تھا, وہاں بھی یہی تھا. اب دوسری سچویشن کیا تھی, اب اس کی ہمیں وہی بتا رہے. اگر ہو سکتا ہے ہمارا ان کا معاملہ کچھ ایسا ہو, خدا نہ کرے, مثال ہے کہ ہم نے کہہ دیا کبھی ان کی بات کا ہمیں جواب ہی نہیں دینا ہے. ہمارے استاد نے کہہ دیا کہ کبھی تم سے با کر بات کریں جواب نہ دینا, بس ایک چپ 1000 بلا کو ٹالتی ہے, یہ پھنسائے گا تم کو. ایک جواب دو گے دوسرا پوچھے گا, دوسرا پوچھے گا, تم جواب ہی نہ دینا. ہم اس پالیسی پر عمل کر رہے تھے, ہم جواب دیں گے نہیں, لہٰذا یہ میری پالیسی سمجھ نہیں رہے تھے, یہ جواب دیے جا رہے تھے, یہ جواب دیے جا رہے تھے, سوال ہوتا چلا جا رہا تھا, یہ جواب دیے تھے. ان کو تو معلوم نہیں پالیسی کیا تھی. نتیجہ یہ کہ میری جہالت مشہور ہو گئی, ان کا علم تو مشہور ہی ہوا, لیکن میری قبل بھی مشہور ہو گئی. ملت میں بھی یہی ہوا
جب سوال پوچھا کسی نے پیغمبر سے، جواب دیا مولا علی نے، سوال پوچھا پیغمبر سے، جواب دیا علی نے، ہے اس کا مطلب ان کو کچھ آتا ہی نہیں، آتا ہوتا تو یہ بولتے جی نہیں، خدا پہلے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہ ہے جو خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ ہو، جب خدا کہے گا بولو تو یہ بولے گا، جب کہے گا چپ رہو تو چپ رہے. تلوار دے دیجیے. اب یہ مثال کو میں اس پر ان پر ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ یہ بڑے ہیں ہمارے عالم ہیں، ان کے اوپر یہ زیب نہیں دے گی، لہذا ہمیں بھی بدلنا پڑے گی. کبھی کبھی یہ بھی میٹر ہوتا ہے کہ دوسرے کا علم شو کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے. باپ چپ ہو جاتا ہے، تم بولو تم بولو تم بولو تاکہ دنیا تمہیں بھی پہچانے کہ تمہارا علم کیا ہے. پیغمبر کو اسی لیے روکا جاتا تھا، اے میرے محبوب تم بولو تاکہ علی کو دنیا پہچانے کہ علی کا علم کیا ہے. ایک سلوات دیجیے. علی مرتضیٰ کا علم کیا ہے؟ دنیا پہچان تو لے کہ یہ علی کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ علم لدنی کا مالک ہے. اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد، میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اول مخلوق ہم بھی ہیں اور ایک ہی کے جو دو ہیں، جس صفات کا مظہر ہم ہیں اسی صفات کا. اگر علم ادھر ہے تو ادھر بھی ہے، حکمت ادھر ہے تو ادھر بھی، طہارت ادھر ہے تو ادھر بھی، شرافت ادھر ہے تو ادھر، ریاضت ادھر ہے تو ادھر، جو ادھر ہے وہ ادھر ہے، سب برابر ہے. وزیران محترم یہ ہے امام راغب. تو اس سلسلے میں جب یہ بات عام ہوئی تو بیچارے بھولے مسلمانوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا علی اپنے وقت کے سب سے بڑے پڑھے لکھے آدمی، نعوذ باللہ، نبی امی، نبی امی، نبی امی، رسول امی مشہور ہو گئے. رسول بنا پڑھے لکھے، شرم نہیں آتی اپنے رسول کو بنا پڑھا لکھا کہتے ہو. یہودی آج تک ہنستے ہیں کہ جس کا نبی بنا پڑھا لکھا اس کی قوم جاہل نہ ہوگی تو کیا عالم ہوگی. سلوات دیجیے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم جس مسلک پر ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہم جن در سے وابستہ ہیں، ہمارے کہیں یہ نہیں ہے. ہمارے کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کے پاس علم نہیں ہے. نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، ساری فضیلت ہے. ورنہ کوئی تاریخ میں بتائے، جن ابن خلدون نے فہرست مرتب کی اس وقت جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان لوگوں کے نام، اور اس میں سر فہرست مولا علی کا نام لکھا ہے، اس میں بھی رسول اللہ کا نام لکھا ہے. آپ بتائیے، مطلب متاثر کہ علی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی سب سے بڑے عالم، یہ تو طے ہو گیا، لکھ لیا گیا، لیکن اب ہر عالم کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوتا ہے. آپ ہم سے پوچھیے مولوی صاحب آپ کا کون استاد ہے، ہم بتا دیں گے آپ کو. مر گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بھائی ہر ایک نہیں جانتا، لیکن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استادوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ کس کے شاگرد ہو، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم کہا یہ آپ کے تو وہ استاد ہیں، آپ کے تو وہ شاگرد ہیں، آپ کے. ایسا کچھ نہیں، اس کے معاملات بالکل الگ ہے. بہرحال مجھے سب نہ کہنا ہے نہ سننا ہے، نہ مجھے اس پر فخر ہے کہ کوئی میرا شاگرد ہے، نہ میرا کوئی استاد ہے. میں خود سب کا شاگرد ہوں، سب میرے استاد ہیں. صلوات دیجیے بر محمد. میں اس مکتب کا سب سے چھوٹا طالب علم ہوں، مجھے کوئی شرم ورم نہیں آتی. سیدھی سی بات، جب کچھ ہے نہیں تو ایٹھوں کہے گا، برار کہے گی. یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ بلوا دیتے تو بول لیتا ہوں، میں نے ساتھ چھوڑ دیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. صلوات دیجیے. اور جب تک ادھر سے کنیکشن مضبوط ہے کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. ہاں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہے دیے گا، جس کا دل چاہے ناراض ہوتا ہوئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بس میرا آقا ہم سے راضی رہے، میرا بیڑا پار. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو عزیزان محترم اب تو کوئی نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی عالم ہیں، یہ طے ہے متفق علیہ مسلمانوں میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو سوال یہ پیدا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا استاد بتاؤ. کوئی نہ کوئی استاد تو ہوگا، ورنہ تھا نہیں تو یہ پڑھ کے کہاں سے آئے. منموہن سنگھ جب وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، مر گئے سے زندہ ہیں منموہن سنگھ، ہیں زندہ ہیں. تو جب وہ یہاں کے وزیر اعظم بنے تھے تو پاکستان کے سندھ میں ایک اسکول تھا اور وہاں بہت بڑا فنکشن ہوا اور پوری رپورٹ آئی تھی اخبار. تو کیوں کہا تھا ہمارے یہاں کا بچہ پرائمری میں جب
بیسک ایجوکیشن انہیں جو حاصل کی تھی اس وقت بٹوارے سے پہلے جس اسکول میں، وہاں اس بات پر فخر کیا گیا کہ ہمارے ملک کا پڑھایا ہوا ہمارے اسکول کا بچہ آج سربراہ مملکت ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ لہذا 50-75 برس کے بعد وہاں کے ٹیچر اس والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے کیا کا بچہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا اگر کوئی بچہ ترقی کرے تو نسلیں فخر کرتی ہیں، نسلیں فخر کرتی ہیں۔ اب بتاؤ اگر علی کے کسی نے پڑھایا ہوتا تو خاندان نہیں نسلیں فخر کر رہی ہوتی کہ میرے دادا کے دادا نے علی کو پڑھایا تھا، میرے قبیلے کے فلاں سردار نے علی کو پڑھایا تھا۔ اب کوئی تو منکٹا نکلا نہیں، اس کا مطلب کوئی ہوتا تو نکلتا، پڑھ نکلے گا کون؟ تو سوال یہ پیدا ہو تو پھر علی کو پڑھایا کس نے؟ یہ علی کے بعد اتنا علم آیا کہاں سے؟ ہم کہنے دماغ خراب ہے، کہاں گیا؟ اللہ کیسے لے کے آئے؟ تو سوال پیدا ہو گیا جس اللہ نے علی کو اتنا علم دے دیا کہ نبی کو نہ دے گا؟ صلوات بھیجیے محمد۔ بس بات تمام کرنے جلدی سے۔ اب سوال یہ پیدا، یہ پھنس جائے گی بات، یہ تو ہماری الٹ پھیر ہے کہ کہاں سے آئے۔ نہیں، خود مولا علی سے پوچھیں، یہ بتائیے آپ کو یہ علم آیا کہاں سے؟ جو آپ اپنے علم کے جھنڈے گاڑے ہیں دنیا میں، یہ علم کہاں سے لایا؟ تو مولا نے 2 ارشادات آپ کے اس پر۔ علی اپنے علم سے یوں مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے پستان سے۔ ایک تو یہ کہہ دو تو یہ تو علم کی قربت ہو گئی۔ پھر فرمایا زخنی زخن زخا، پیغمبر نے مجھے علم یوں بھرایا، پیغمبر نے مجھے علم یوں بھرایا جیسے ایک طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ 2 ہے، مجھے علم یوں بھرایا جیسے اپنے بچے کو طائر دانہ بھراتا ہے۔ یہ کون سا کبوتروں والی بات کر رہے ہیں کہ تب طائر دانہ؟ ہمیں سیدھا سیدھا کہیے، پیغمبر نے مجھے یوں علم پلایا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ سیدھی سیدھی مثال دے دیتی، یہ کہوں گا ایک طائر جیسے اپنے بچے کو دانہ بھرایا ویسے میں نے مجھ کو پیغمبر نے علم بھرایا۔ تو جواب دیں گے نادان جاہل ہے نا تو، ماں کیا کھاتی ہے؟ پلاؤ، سالن، روٹی، ارہر کی دال، آلو، چپس، دودھ۔ بچے کو کیا پلاتی ہے؟ دودھ۔ کھاتی مختلف چیزیں ہیں، پلاتی ہے ایک۔ جو کھاتی ہے وہ نہیں دیتی، سب بدل دیتی ہے۔ کھاتی کچھ ہے، پلاتی کچھ ہے، لیکن کبوتر، چڑیا، پرندہ وہی کھلاتا ہے جو لاتا ہے، جو لاتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا تھا پلایا تو ہوتا بدل گیا، میں جو لایا تھا وہ سب بھرا دیا ہے۔ چلوا دے دیا محمد۔ اب جو لائے تھے وہ سب بھرا دیا۔ یہ کب بھرایا گیا؟ یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، آنکھیں پھاڑے پھاڑے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کب ہو رہا ہے، یہ علم ٹرانسفر کب ہو رہا ہے، کس ٹائم ہو رہا ہے؟ کہ 13 رجب کو چلو، کعبے کی دیوار شق ہوئی، مادر گرامی بچے کو لے کے نکلی، ادھر سے روب رسالت آگے بڑھ رہا ہے، جمال رسالت شوق محبت میں بھائی کی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہاتھ پھیلا دیے، لائیے چچی میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ بیٹا جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، جب سے پیدا ہوا اس نے کوئی غذا نہیں لی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خوشبو سے خوشبو ملی، نور سے نور ملا، جب نصف نور آ کے ملا، نصف نور سے قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ ایک مرتبہ آنکھوں نے آنکھیں جو کھلی، بھائی کو بس جھکے۔ اب جو علی نے زبان، پیغمبر نے زبان نہیں دی، یہ مال ٹرانسفر ہو رہا ہے، علم ٹرانسفر۔ صلوات بر محمد۔ پیدا ہوتا ہی سارا علم دے دیا، جب علم آ گیا تو اب کہہ رہے امتحان بھی لے لیا۔ ہاں جو ٹرانسفر کیا تھا فوراً، یا علی کچھ جب ہو گیا تو رحل کے مانند بچے کو گود کے سامنے رکھا، یا علی کچھ پڑھ کے سناؤ۔ ہاں بچہ سنائے گا، کہاں سنائے گا؟ سب ٹرانسفر ہو گیا۔ توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، اور یہ پڑھتے جا رہے رسول سند دیتے جا رہے ہیں۔ داؤد سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، اور قرآن جو تو پڑھنے کا حق تھا وہ پڑھ دیا، یہ سند دے کے بتا دیا کہ سارا علم علی کی ذات میں آ گیا۔ صلوات بھیجیے یہ ہے مولا
خان نہیں ہے. اب وہ پیغمبر کرے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں, تو یہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے. اب اگر یہ کہہ دیں کہ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو, تو یہ نہیں کہہ رہے خدا کہلوا رہا ہے. یہ کہہ دیں حسین منی وانا من الحسین, تو یہ نہیں کہہ رہے بلکہ خدا کہلوا رہا ہے. جو یہ خدا ان سے کہلوائے گا وہ یہ کہیں گے, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں, بس اللہ. اب انہی کے کہنے پر انہوں نے کہہ دیا کہ علی کی محبت گناہ آتے زبان پر حدیث آ گئی تو دو جملے سن لیجیے بدحمد تمام, کہ علی کی محبت گناہوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اکثر ہم لوگ کچا کھا جاتے ہیں چکر میں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ترنت معاملہ ہو, ہینڈ ٹو ہینڈ والا معاملہ نہیں, ٹھک ٹھک ایک دم تو بخار بھی نہیں اترتا ہے, ایک دم تو تھوڑا دھیمے دھیمے معاملہ ہوتا ہے. ہم گئے گاؤں مجلس پڑھنے, نام نہیں لیں گے, چھوٹی آبادی, کالے کپڑے پہنے ہوئے, گلے میں موٹی سی چین پہنے, ہاتھ میں دلدل کی طرح وہ دو دو ہتکڑیاں پہنے ہوئے, چھوٹا موٹا دلجنا بنا ہوا, ہٹا کٹا چبوترا بیٹھا ہوا تھا. اچھی چیز مکان, وہی لوگ سب تعزیے دار, وہی ماتمدار, اپنے دو چار گروپ کو لیے بیٹھا ہوا. ہم مجلس پڑھ کے بھی آ گئے, جہاں پر بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہو, گئی. اچھا نگاہیں تو یہاں ہیں ہی ہیں, دیکھتے ہوئے گئے, دیکھتے آئے, پوچھ لیا کمرے میں, ارے بس کیا ایسے ہی ہیں, بیکاری, کسی مصرف کے دوا ہیں, نہ دین کے نہ دنیا کے. چلو دوسرے سال پھر گئے. اب جب دوسرے سال گئے تو دیکھا وہ بیٹھا ممبر پر نوحہ پڑھ رہا ہے. ہاں وہی دلدل جو تھا وہ بیٹھا ہوا بہترین نوحہ پڑھ رہا, نوحہ دارو قطار آنکھوں سے رو رہا ہے. یہ دیکھ کے تھوڑا تعجب ہوا. اس کا اچھا اکثر پڑھنے والے بھاگ ہی جاتے ہیں, اب وہ اتنے بزی ہوتے ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, سنانے کے اتنے شوقین ہو جاتے ہیں کہ پھر سننے کی توفیق نہیں رہتی. صلوات بھیجیے برباد, عادت پڑ جاتی ہے کہ بھاگو. یہ نہیں پتہ ہے کہ جو کچھ ملے گا یہیں سے, ورنہ بس سناتے ہی رہو کہ جب تک سنو گے نہیں تو سنانے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی. مجلس سے بھاگا نہ کرو, مجلس ہی سب سے جاندار چیز کا نام ہے. زندگی رہی تو کبھی سنا دیں گے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو اب وہ بیٹھ گیا مجلس میں, پوری مجلس نے دھیان سے سنی, داد و تحسین جو اس کے حسب ہم اس سے توقع کر سکتے تھے وہ سب ہوئی, رویا بھی سب کچھ. مجلس کے بعد مصافحہ بھی کیا, کھڑا بھی رہا, اب ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے. اب یہاں پیٹ پھول رہا ہے, یہ کیا کایا پلٹ ہو گئی. جب کھانا لگا تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا, بات میں شائستگی بھی آ گئی, تہذیب تمیز بھی آ گئی. مولوی صاحب یہ بس کیا بتائیں مولوی صاحب, ہماری تو زندگی ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں مولوی صاحب, بس کیا بتائیں, بس ہم آپ سے بتا نہیں سکتے, بس کتنی ہم بس اللہ ہمیں معاف کر دے. مولوی صاحب ایسا ہوا, ہماری خالہ داد بہن تھیں, تو ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور ہم ان کی میت میں گئے, اور وہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے, تھوڑے سے لوگ تھوڑی مجلس پڑھ دی, کیا پتہ کیا ہوا, ان کی مجلس کا ایسا مجھ میں اثر آ گیا. بس سمجھیے کہ ہمیں لگتا ہے سب غلط ہے, سب برا ہے, بس اللہ رسول امام مولا, اب تو ہمارا اوڑھنا بچھونا بس یہی ہو گیا ہے. اور اس مجلس کو دیکھتے دیکھتے مولوی صاحب اتنا بدلاؤ آ گیا, بس ہمارا اب یہی ہو گیا ہے. دیکھو سبحان اللہ, کیا کہا تھا, علی تمہاری محبت گناہوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آگ ایک دم سے تھوڑی نہ کھاتی ہے, دھیمے ہی دھیمے تو کھاتی ہے. کل تو وہ لفنگا تھا, سال بھر میں کتنا بڑا مومن بن گیا. محبت بڑھتی گئی, گناہ گھٹتے چلے گئے. صلوات بھیجیے. تو محبت ہوئے تو ابھی ہوئی کہاں ہے, ہماری کیا ہے, ہوئی نہیں ہے. یہ جو سڑکوں کی زینت ہے, چبوتروں آباد کیے بیٹھے ہیں, گاڑیاں موبائل آباد کیے ہیں, ان کے دل میں ابھی عشق علی آیا ہی نہیں ہے. آنے تو دیجئے, جس دن آئے گا یہ سب فرش ادا پر دکھیں گے. صلوات بھیجیے. سب فرش ادا پر آئیں گے انشاءاللہ. بس یہ کہ محبت ہو جائے. محبت نہیں ہے, ابھی زبانی محبت ہے, حقیقی محبت بلایت عشق علی دل میں اتر جائے, پھر دیکھیے سب کو نجات کی کشتی ملتی ہے. یہاں بیٹھو نجات ملے گی, یہاں بیٹھو نجات ملے گی. اور ایسی نجات کی کشتی, اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے کسی محفل میں تو لوگ جاتے ہیں, ہم آگے بیٹھیے گا, وہاں مکھ منتری آ کے بیٹھیں گے, آگے کے سب میں بیٹھیے گا, وہاں پر چپنیاں جاندار لگتی ہیں. مت چپنیوں کے لیے تو سب بدل دیتا ہے, بڑی شخصیت کے چکر میں تو آگے آ جاتا ہے.
اور اگر مجلس میں سب سے بڑے بزرگ لوگ آگے بیٹھ جائے تو کتنا خوش نصیب ہے جس کے پہلو میں وقت کا امام بیٹھا ہو، کتنا اعلیٰ ہے جس کے مادر حسین کے برابر میں اس کو نصیب ہو جائے، تو وہی تو خوش نصیب ہوگا جو فرش ادا پر ان کے پہلو میں آ کے بیٹھے گا، وہ بد نصیب ہے جو بہت دور ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی معرفت بڑھے گی تو وہ ادھر آئے گا، بس جتنا آتا جائے گا اتنی قربت پھر اس کے مرتبے بھی۔ ہاں بہت سی تھی گفتگو رہ گئی، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجلسوں میں پڑھنا کچھ ہوتا ہے، باتیں کچھ ہوتی نکلتی چلی جاتی ہیں، دل میں باتیں بہت سی ہوتی ہیں اور وقت اتنی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال ایک ذاکر حسین کا گھر ہے، مخلص حسین کی خدمت ادا کرنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بہترین فیصل اللہ میاں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تمام ہمارے چھوٹے جتنے بھی ہیں سب پروردگار حوصلہ ان کے بڑھیں اور یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں اور اپنے آقا کے ذکر کو اور تیزی سے آگے بڑھائیں اور ان کے کردار کی جھلکیں ہم لوگوں کی زندگی میں بھی دکھائی دینے لگیں۔ حقیقی چاہنے والے ہر محب کے دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بھی میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کا ذکر ہو۔ کوئی مجلس کرنے والا یہ نہیں چاہتا میرے کہ مجلس 10 منٹ پہ ختم ہو جائے۔ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو فارملٹی کے طور پر مجلس کرتے ہیں، جیسے حسین آباد ٹریس میں جب مجلسوں کا جو چلن ہے وہاں جو وقت کی مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ جو دروغہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس مولانا بیٹھیے اتر آئیے، رجسٹر پر تو چڑھی گئی مجلس ہو گئی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اس کو پیسے کی مطلب ہے، اس کو معرفت کی مجلس نہیں ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو حسین سے محبت ہے وہ چاہتا ہے میرے گھر میں ذکر حسین دیر تک ہو۔ کیوں؟ یہ حسین کا ذکر نہیں ہوتا، مقدس ترین افراد اس فرش اعلیٰ پر بیٹھے، ورنہ ہم گناہ گار اور حسین کی مادر گرامی کے قدم، ہمارے پاس کیا حیثیت کہ ہم ان کو بلائیں؟ ہاں قادہ جی اگر ہم کو بلانا چاہتے ہو تو میرے بیٹے کی مجلس کرو، امام سجاد نے کہا تو میرے بابا کی مجلس کرو۔ علامہ عزیز اسرار شہادت میں علامہ دربندی روایت کرتے ہیں کہ جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو جنت بقی کی ایک قبر ٹوٹی شگاف ہوتی ہے، اس میں سے ایک نور نکلتا ہے، تمیز جاتا ہے ایک زری شگاف ہوتی ہے اس میں سے ایک نور نکلتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتی ہے اس میں سے ایک نور نکلتا ہے۔ یہ 3 نور کا پہلا نور محمد کی بیٹی فاطمہ کا تھا، دوسرا علی کی بیٹی زینب کا تھا، تیسرا حسین کی بیٹی سکینہ کا تھا۔ یہ 3 نور چلتے کہاں کا جہاں فرش اعلیٰ بچھی ہوتی ہے۔ اماں چلیے میرے بھیا کی فرش اعلیٰ بچ گئی، ایک ماں ہے اپنے بیٹے کا پرسہ لینے، ایک بہن ہے اپنے بھائی کا، اور ایک بد نصیب بچی ہے جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کسی نے تسلی نہ دی، بس کہ اس کے تازیانے مارے گئے، تماشے مارے گئے۔ دیدانے وہ تینوں بیویاں آتی ہیں عزاداروں کے درمیان رہ گئے۔ جب عزادار روتے ہیں شور گریا کرتے تو یہ بچی پوچھتی ہے دادی یہ کس کو رو رہا؟ کہا تمہارے بابا کو یاد کرتے۔ دادی جان کو ان کو تازیانے تو نہیں مارے گا، کوئی تماشے تو نہیں، جب ہم اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تو ہاں دیدانے حسین اللہ اکبر۔ کون سی مصیبت اس اللہ خانے سے حسین کی رخصت، کتنی جلدی ابھی محرم آیا تھا، ایک ادا خانہ دوسرا ادا خانہ، آج 26 محرم کا دن گزر گیا۔ یہ جو اگلے برس ہم ہیں اور پھر ہم ہیں، یہ چل بسے کوئی اپنا سلام۔ ہاں محترم آپ سوچیے جب گھر میں بیداری ہوتی ہے گھر میں کتنی رونق آتی ہے، اور جس دن تازیہ گھر سے اٹھ جاتا ہے گھر کیسا لوٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی لوٹ کے لے گیا۔ جب حسین کا تازیہ گھر سے جاتا ہے تو گھر لوٹ جاتا ہے، جب حسین گھر سے چلے گئے ہوں گے تو گھر میں کیا گزری ہوگی؟ کوئی اس بیٹی کے دل سے پوچھے، ان بہنوں کے دل سے پوچھے۔ ہاں عزیزان محترم بس وہ وقت آیا کہ فاطمہ کا لال در خیمہ پر آ کے سب کو سلام آخر کہو۔ جب رخصت کے لیے آئے تو جناب زینب نے کہا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا وقت تمام ہے رخصت، تو خیمے میں آ گئے، اندر بلایا، اس کے بعد کہا اپنا گلو بند کھولو۔ گلو بند حسین نے کھول دیا، زینب آگے بڑھی، 57 برس کے حسین ہیں، 56 سال کی زینب برابر جا کے کھڑی ہوئی، کاندھوں پر بھائی کے ہاتھ رکھا اور اپنے لبوں کو حسین کی گردن پر رکھا اور چومنا شروع کیا۔ دیر تک چومتی رہی، پھر لبوں کو ہٹایا، مدینے کا رخ کر کے کہتی اماں گواہ رہیے گا جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ کہ یہ کون سا وعدہ؟ کہا میں چھوٹی سی تھی، اماں کی آغوش پہ بیٹھی تھی، اماں نے دستے شفقت پھیر کے کہا تھا زینب میرا بچہ رخصت آخر کو جب آئے گا تو میں تو نہ ہوں گی
میرے طرف سے اس کے گلے کے بوسے لینا. ارے شبر کا کند خنجر ہوگا, میرے بچے کا سوکھا گلا ہوگا. کہا بہن تم بھی تو ذرا ردہ ہٹاؤ. بابا نے کہا تھا زینب کے بعد وہ میں رسی بدھے گی. اہل بیت سے رخصت ہو کے حسین باہر نکلے. اب امام حسین چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار 50 دفعہ آپ روایت سن چکے ہیں, مجھے نہیں عرض کرنا بس کچھ بھی. گھوڑے نے بڑھنے سے انکار کیا. کیا دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی بین کر رہی ہے, پیچھے کی ٹانگوں سے جانے نہیں دے رہی ہے. بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. جو گیا واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے اترے. کیا بات ہے میرے لال, ابھی تو تم نے خدا حافظ کہا, اب کیوں روک رہی ہو؟ دادا بابا کیوں مجھے کس پاس چھوڑ دے. سمجھایا بجھایا. بابا ایک تمنا پوری کر دیجیے. انصاف سے بتائیے آپ کہیں پردیس جا رہے ہیں, بالکل اٹیچی ہاتھ میں ہو, گاڑی کھڑی ہو, لڑکی کہتے پاپا ایک ٹافی دلا دیجیے. پاپا یہ کر کوشش, ارے ہوگا. آخری بڑی بچی کہہ رہی, اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اب دوبارہ ہم مل نہ پائیں گے تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. مرنے سے پہلے میری بیٹی آخری تک ہے, بابا ایک تمنا پوری کر دیجئے, ایک بار مجھے سینے پر لٹا لیجیے. حسین ابن علی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے اور اپنی بیٹی کو سینے پر لٹا لیا. میں ہاتھ جوڑ کے شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا, بی بی اگر آپ کو یہی کام کرنا تھا کہ بابا کے سینے پر لیٹنا تھا تو آپ خیمے میں لیٹ جاتی. خیمے میں جب حسین اندر گئے تو کہتے بابا ایک بار مجھے سینے پر, یا آپ نے خیمے میں نہ لیٹ کے باہر تپتے ہوئے صحرا میں اپنے باپ کو کیوں لیٹنے کے لیے کہا؟ تو شاید سکینہ جواب دے, مجھے معلوم ہے کہ شریعت میں یتیموں کے کیا حکم ہیں, کیا احکام دیے گئے. میرے جد نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا, کیونکہ اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے. اگر میں خیمے میں یہ کہتی کہ بابا مجھے ایک بار اپنے سینے پر لٹاؤ تو مسلم کی یتیم کو اپنا باپ یاد آتا. ارے مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میرے چچا کی یتیمہ کو تڑپے. میں کہوں گا جس بچی کو احساس یتیمی ہائے شہادت کے بعد اس یتیمہ کے تماچے مارے گئے, کانوں سے گوشوارے چیرے گئے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار کریم ہماری اس قلیل رضا کو قبول فرما لے. حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی حاجت روائی فرما. مومنین کو غیب سے روزی عطا فرما. اس مہاماری کو ختم کر دے. عدا کے دشمنوں کو فنار کر دے. قوم میں اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دے. تمام دشمنوں کو چاہے وہ جس روپ میں ہوں سب کو نیست و نابود کر دے. ہماری صفوں میں اتحاد قائم اور دائم رہے. علماء حق کا سایہ قائم اور دائم رہے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو سچا عزادار بنا دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اب حضرات مرتبہ سورہ الحمد مرتبہ قلوب اللہ کی خلافت اور مدد کی روح شال بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ مالا مالا